ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج بھی میرے پاس 3 خبریں ہیں، لیکن خبروں سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ یاد کریں گورنر نوید جمیل صاحب، MKM پاکستان کے ایک سرکردہ رہنما، آج انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیدرآباد سے ان کا تعلق تھا، حیدرآباد کے ناظم اعلیٰ بھی رہے اور کراچی سے MNA بھی رہے، اور ابھی حال ہی میں اس وقت 2018 سے MPA تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ ہی سے ان کا تعلق رہا ساری زندگی، اور الطاف حسین کے ایک ٹرسٹڈ ساتھی، حیدرآباد لطیف آباد سے تعلق ہے ان کا، اور ہمارے بھی خاندان کی جو رشتہ دار کے ہماری رہی ہے، لطیف آباد میں ہی ہمارا خاندان بھی رہا ہے آباد کئی سال، تو بہت ہی افسوسناک ایک خبر، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور ہم ہائی لائٹ کر دیں۔ ایک دبنگ سیاستدان، ایک ایسے شخص جن کو MQM کا دماغ سمجھا جاتا تھا، جن کو نیگوسیشنز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ آگے رکھا جاتا تھا، اور الطاف حسین کے ایک انتہائی قریبی ساتھی، اور بعد میں انہوں نے MQM پاکستان جوائن کی، لیکن ان کی طرف سے کبھی الطاف حسین کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایک قومی اثاثہ تھے، یا کم سے کم پارٹی کا اثاثہ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوید جمیل صاحب جو ہیں وہ MQM کا ایک بہت اہم اثاثہ تھے، اور انتہائی افسوسناک اور سوگوار ہے وہ تمام لوگ جو جانتے ہیں نوید جمیل کو یقیناً، اور ان کے ووٹرز، ان کے سپورٹرز اور MQM کے تمام ورکرز، ان سے ہماری تعزیت۔ چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک واقعہ ہوا تھا انتہائی افسوسناک جڑاوالا میں، جہاں 10 کے قریب انآفیشلی جو کہا جا رہا ہے کہ 10 کے قریب جو ہے وہ چرچز پر حملے کیے گئے۔ مبینہ طور پر ایک شخص نے قرآن کے خلاف جو ہے وہ کچھ الفاظ کہے، اور پھر ایک ڈائری بھی جو ہے وہ دکھائی گئی، ایک خط، اور اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ لعنت کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اللہ معافی دے، اور پھر اس شخص کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے اسی خط کے اوپر، وہ جیسے اس نے تصویر بھی لگا کر وہ دکھا دی ہے کہ جی یہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایک بہت ہی فیبریکیٹڈ سی سٹوری لگتی ہے ٹو بی آنیسٹ، مگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور ساتھ جو قانون کے تحت انصاف کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ اس کو ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ ناانصافی بڑی واضح ہے کہ اس شخص کے نام پر 10 عدد حملہ کرنا چرچز پر، جن میں سے 6 کو جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے، 8 کے اوپر آفیشیل کنفرمیشن ہے کہ ان کے اوپر حملے ہوئے، جن میں سے 6 کو جلایا گیا۔ بائبل مقدس جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، اس کو جلایا گیا۔ تو ذہنی مریض ایک قوم جس کے جو ہے وہ جس کے مذہبی جذبات ہر وقت بے قابو رہتے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، یہ کیا کریں۔ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ترکی کے فرانس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میانمار کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور یہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ٹسبے بھی بہاتے ہیں، کشمیر کے اوپر بھی بہاتے ہیں۔ لیکن جب دوسری مائنورٹیز پاکستان کے اندر جو موجود ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کے اوپر جب یہ حملے کرتے ہیں تو ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کمپلیٹلی ان کی ایک چوائس ہے، انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ انکار کر دیا یہ سوچنے سے کہ یہ مائنورٹیز جو ہیں وہ یہاں پر یہ ان کی پروٹیکشن کی متقاضی ہیں، ان کا حق کی حقدار ہیں۔ تو ان کا جو بھی سلوک ہے ان کے ساتھ اس بنیاد پر نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ غریب ہیں، یہ تو بچھڑے ہوئے طبقات ہیں، یہ عوام ہیں، یہ مجبور، ان کو پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، اور سخت ترین سزائیں دی جانی چاہیے، ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتنی چاہیے اس بنیاد پر کہ یہ غریب ہیں یا نہیں ہیں، یہ کسی کے گھر پر حملے نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور کیا، جن لوگوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جن کی بائبل کو جلایا گیا ہے، جو لوگ وہاں پر آباد تھے انتہائی غریب عوام تھے، وہ بھی کرسچن تھے، لیکن وہ انسان تھے، اور وہ بھی اتنے ہی غریب تھے جتنے یہ غریب تھے۔ اگر انہوں نے ان کے گھروں پر حملے نہیں کیے جب ان کی بائبل مقدس کو جلایا گیا، تو پھر ان کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے کہ ان کی غربت کو بنیاد بنا کر، ان کی جہالت کو بنیاد بنا کر، اگر یہ جاہل ہیں تو یہ اپنی مرضی سے جاہل ہیں، ان کو جاہل رکھنا ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ جاہل ہونے کے باوجود کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، کہ آپ کو نہیں پتا وائلنس نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مقدسات اگر مقدسات ہیں تو کیا دوسرے کے مقدسات نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اسی کے اوپر جو ہے وہ آج جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کچھ اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، 370 ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جو اس کی انٹالرنس کی، عدم برداشت کی جو ہے وہ ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ ایکسٹریم بیہیویئر ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے رول آف یوتھ ٹورڈز نیشنل ڈیولپمنٹ بھی بات کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ دیر از نو اسپیس فار سچ انسیڈنٹس آف انٹالرنس اینڈ ایکسٹریم بیہیویئر ان
any segment of the society, against anyone, particularly against minorities के खास तौर पर minorities। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ये बात की है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि TLP पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। 600 अफराद को बुक किया गया है, वो शख्स भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है जिसने ये किया, लेकिन वो सियासी जमात जिसको इसी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उस वक्त DG ISI थे जिस वक्त ये सब कुछ कर रहे थे। DGC साहब के बारे में कहा जाता है कि फैज़ हमीद साहब उस मामले में बड़े एक्टिव थे, लेकिन ये ISI के सरबराह थे जो इस वक्त आर्मी चीफ हैं। इन्होंने उस वक्त यकीनन अपना किरदार अदा किया इसको बनाने में, और अब इसको डिसमेंटल ना करके आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ये पैगाम ही देंगे अपने माइनॉरिटीज़ को, उन लोगों को जो इस चीज़ के जिन्हें नुकसान पहुंचा इस सारे वाक़े से, कि आपका पुरसाने हाल कोई नहीं है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी या तो इनके आगे बेबस है या इनके साथ मिला हुआ है, दोनों में से एक बात है। तो अगर आर्मी चीफ जो है वो वाकई समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो उसको करना भी चाहते हैं, तो फिर ये करके दिखाना होगा। ये ऐसी बातों से कि हम किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, गोया वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं या इजाज़त मांग रहे हैं। तो ये जो आप अपनी इंटॉलरेंस के लिए किसी किस्म की जो है वो बर्दाश्त, हम कब कह रहे हैं आप बर्दाश्त दिखाएं, हम चाहते हैं कि आप पूरा एक्शन लें, तो फिर एक्शन लें। क्यों उसी तरह से गिरजों के ऊपर हमले करने वालों के खिलाफ वो सब कुछ नहीं होना चाहिए जो 9 मई को आर्मी चीफ, क्या आर्मी जो है वो या आर्मी का कोर कमांडर किसी कलीसा से ज़्यादा जो है वो मुकद्दस जगह है? क्या वो किसी गिरजे से ज़्यादा मुकद्दस जगह है? क्या वो किसी इबादत गाह से ज़्यादा मुकद्दस है? कतई नहीं है। तो अगर उनके खिलाफ इस तरह से उनके आइडेंटिफाई करके, उनके चेहरों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर अगर केसेस चलाए जाते हैं, उनके खिलाफ इसके खिलाफ चलें दहशतगर्दी, क्योंकि ये इसमें मिलिट्री की जगह नहीं है, दहशतगर्दी की अदालतों में इनके खिलाफ केसेस चलाए जाने चाहिए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। कुछ दिनों के अंदर अंदर इनमें से कम 5-7 जो हैं उनको तो फाय लगाएं। मैं कहता हूं इनके साथ किसी किस्म की नरमी क्या, अगर सजा जो है वो कम बनती है तो भी इनके लिए कोई प्रोविजन निकाली जाए जिससे इसको सख्त तरीन सजा बनाई जाए कि ये, ताकि दोबारा इस किस्म की हरकतें जो हैं वो ना हो, और बाकियों को भी जो है वो जो इसके अंदर शामिल है, वो चाहे मुल्ला है, चाहे वो आम कोई शहरी है, चाहे वो इसके अंदर परपेट्रेटर है, चाहे उस इलाके का कोई लोकल सियासतदान है, कोई लोकल मौलवी साहब है, कोई सहाफ़ी है, कोई शख्स जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, किसी भी तरह की उसकी मुलव्वस पाया जाता है, उसको सख्त तरीन सज़ा देने की ज़रूरत है। यही इसका एक हल है। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। शायान अली साहब एक और लिबरल, थोड़े से मतलब मौलवियों के मुकाबले में थोड़े से लिबरल, क्योंकि इनके पेटों में दाढ़ियाँ हैं, तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की UK की जो एक चंद जहनी मरीज़ जो कि हर आते जाते के ऊपर जो है वो उसके पीछे लठ लेकर दौड़ते हैं, तो उनको भी जो है वो कुछ जो है वो रेन इन करने की ज़रूरत है। तो उनके खिलाफ एक इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई है और 4-5 उन्होंने वाक़यात लिखे हैं कि जी वो जज हमायूं दिलावर जो हैं उनके खिलाफ उन्होंने नारे लगाए, उनको हरास करने की कोशिश की गई, जो एयरपोर्ट था उसके टर्मिनल पर खड़े हुए और उनको गालम गलोच की गई और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे। फिर उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो आएँ उनके साथ मिलकर एयरपोर्ट पर और वो आकर उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज करें, उनको उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में मेरी मदद करें। फिर उन्होंने हल यूनिवर्सिटी ऑफ हल या हल यूनिवर्सिटी जो भी आप कह लीजिए, वहाँ पर वो एक कोर्स के लिए गए थे, एक ट्रेनिंग सेशन के लिए गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने एहतजाज किया और उनके खिलाफ नारेबाजी की और प्लेकार्ड, फिर उसके बाद उनके ऊपर हमला करने की भी जो है वो कहा जा रहा है कि कोशिश की गई और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो आए बीच में और जिसकी वजह से वो असॉल्ट जो है वो नहीं हो सका। तो इसके अलावा भी वो उनकी ये एक्टिविटीज़ जो रही हैं, तो वो ये कहते हैं, जो FIR का मतन है वो ये कहता है कि ये साहब जो हैं बुनियादी तौर पर एक जुडिशल ऑफिसर को हरास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये उनके केसेस के ऊपर, उनकी सुनवाई के ऊपर, उनके डिसीजंस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि इसको हर हाल में मुकम्मल तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा करवाया। मुझे नहीं पता दहशतगर्दी की दफात इसमें लगती हैं या नहीं लगती, बहरहाल FIR के अंदर जो है वो दर्ज कर ली गई हैं, तो शायद कोई ना कोई सब्सटेंस होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है आदिल राजा के खिलाफ और उन्होंने शायान अली के खिलाफ, इसके अलावा कोई सारा साहिबा हैं और एक और साहब हैं, इमरान खलील नाम है, सारा समथिंग, सारा मीर या जो भी, तो ये इन सब के खिलाफ उन्होंने करवाई है। मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद से बैठकर इसको किस तरह से ये मुकदमा जो है वो किसी भी नुकड़े लग सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो अमल है ये इसका कोई ना कोई जो है वो तरीका इसका निकाला जाना चाहिए, किसी तरीके से इनको रोकने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में ना सही, तो मेरा ख्याल है कि UK के अंदर जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अब जो है वो एक हद से आगे बढ़ गए हैं और इनको रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। फाइनली जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है। आपको पता है कि बुशरा बीबी की डायरी के बारे में बातचीत हो रही थी और ये कहा गया था, और फिर जावेद चौधरी साहब ने ये ब्रेक भी की थी खबर कि उनकी डायरी जो है वो पुलिस के पास है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये डायरी
جو ہے وہ میں نے پڑھ رکھی ہے, اس کے کچھ حصے جو ہے وہ مجھے دکھائے گئے ہیں, پڑھے ہیں میں نے. تو یہ بھی ان صحافی کچھ عرصے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی نواز شریف کے خلاف ثبوت جو تھے وہ ہمیں دکھائے گئے تھے, کچھ ایسی صورتحال ہے. انہوں نے کالم لکھا ہے ایکسپریس اخبار کے اندر, اور اس کے اندر کچھ باتیں لکھی گئی ہیں, جس کے اندر سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو بشرا بی بی نے کہا کہ پولیس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے پڑے ہوئے ہیں, جا کے اٹھا لو. تو اس پر پولیس والے جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں آئی یہ بات, اور انہوں نے کہا کہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے, اور آپ جو ہے وہ ہمارے سے بتائیں کہ ہم آپ کی کتنی مالی امداد کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بشرا بی بی جو ہے انہوں نے جس الماری کی طرف اشارہ کیا تھا اس کے اندر چند لاکھ روپے موجود تھے, تو انہوں نے 11 لاکھ چند ہزار روپے موجود تھے, تو انہوں نے وہ ان کو پکڑائے اور ان سے ریسیونگ بھی لی کہ آپ نے دے دیا, پھر بعد میں آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمارے سے پیسے بھی لے کر چلے گئے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں اس موقع پر DIG جو تھے ان کو صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر چاندی کا ایک پیالہ دکھائی دیا. عمران کشور اس کی طرف بڑھے تو بی بی نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ تم باوضو نہیں ہو, اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پر عمران کشور نے ہنس کر کہا بی بی آپ کو کیا پتا میں باوضو ہوں یا نہیں ہوں. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیالہ اٹھا لیا. پیالے میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی, اسے کھولا گیا تو اس میں سے سیاہ سخت راکھ نکلی. یہ ہڈیوں کی راکھ تھی اور اس کے ساتھ ایک تعویذ رکھا تھا. پیالے میں حروف مقطعات کی ایک لوح اور چھوٹی سی تسبیح بھی تھی. تو یقیناً کوئی چلا شلا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یقیناً جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. پولیس نے یعنی کہنا چاہ رہے ہیں پولیس نے تصویریں کھینچ کر یہ اشیاء واپس رکھ دی. پولیس کو بعد ازاں بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ایک سیٹلائٹ فون اور سبز رنگ کی ایک ڈائری ملی. پولیس کو کمرے سے 2 آئی فون بھی ملے. ایک فون خان صاحب کا تھا اور دوسرا بشرا بی بی کا. تصدیق کے بعد یہ تینوں فون تحویل میں لے لیے گئے اور فورینسک لیب بھجوا دیے گئے. ان صاحب کے بیڈ روم سے ملنے والی ڈائری منزل مقصود تک پہنچی اور یہ خان صاحب کی جو ڈائری تھی اور اس کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ وہی سبز رنگ کی ڈائری ہے جو اکثر خان صاحب کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اور وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد خان صاحب یہی ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے اور ڈائری کا نئے سرے سے تجزیہ کیا گیا. پتہ چلا کہ بشرا بی بی روزانہ عمران خان کے لیے ڈائری میں ہدایات لکھتی تھی اور خان صاحب ڈائری کے مطابق ان پر عمل کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی ہینڈ رائٹنگ ہے اور جو ڈائری کے اندر رائٹنگ تھی تو وہ میچ نہیں کر رہی تھی. تو پھر انہوں نے یہ کام بھی کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی علیم خان جو ہے, مجھے چند دن قبل علیم خان نے بتایا کہ بشرا بی بی نے وزیر اعظم کو حکم دے رکھا تھا کہ آپ نے مغرب سے پہلے ہر حال میں گھر واپس آنا ہے. چنانچہ وزیر اعظم شام 5 بجے بنی گالا میں ہوتے تھے. بی بی نے انہیں لندن جانے سے بھی روک دیا تھا, لہٰذا یہ 3.5 سال لندن نہیں گئے. اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے لندن کا ایک وزٹ بھی ان کا ارینج کروایا. وہاں پر امریکی صدر بھی آ رہے تھے لیکن یہ ان کی ملاقات بھی طے تھی, لیکن خان صاحب نے دورے پر جانے سے 1 دن پہلے انکار کر دیا. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے اور اس انکار کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ دونوں سے سفارتی تعلقات خراب ہوئے. بشرا بی بی نے بتایا بشرا بی بی نے بتایا اور ایک صاحب ہیں جو کہ جاوید چودھری کو یہ باتیں بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے عمران خان کو بتایا تھا کہ حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی. ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکی تھی. 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان بن گیا. بشرا بی بی مہمان خانہ بن گیا. بشرا بی بی نے کہا آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. آپ 9 اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں. بی بی نے کہا تھا عدلیہ آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوگی, تو یہ بھی آپ کے سامنے ہوا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے جو بھی صاحب تھے انہوں نے جاوید چودھری کو یہ کہا کہ آپ خود فیصلہ کریں. جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہیں تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کریں. تو جاوید چودھری نے کہا کہ میں یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا. کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا, اس میں حمید بھی تھا. خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے. بنیادی طور پر واقعہ یہ جناب ہے کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جاوید چودھری فیض حمید صاحب کے ساتھ, فیض حمید صاحب بھی جو تھے وہ ان کے مرید تھے. ایک اور صاحب بھی تھے جن کی بشرا بی بی مرید تھیں, دونوں سیم پیر صاحب کے مرید تھے. پھر دونوں جو فیض صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید بننے کی انہوں نے ایکٹنگ کرنا شروع کر دی. ایسی اطلاعات مطلب میڈیا کے اندر جو چلتی رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو جو بتاتی تھیں ویسے ہی ہو جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ISI کے جو سربراہ تھے وہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے کہ میں ایسے کروں گا, اور عمران خان صاحب کو یہی بتا دیا جاتا تھا اور پھر ویسے ہی ہو بھی جاتا تھا کیونکہ ISI تو کر سکتی ہے کچھ بھی. تو ایونچولی جو ہے وہ خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بشرا بی بی کی کرامات ہیں, جبکہ کرامات جو ساری تھیں وہ فیض حمید صاحب کی تھی. تو یہ بھی ان کی کرامتوں میں سے ایک تھی جن کا جاوید چودھری صاحب نے کچھ کرامتوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ ابھی کالم جو ہے وہ جاری ہے, اس کے اگلا حصہ جب کبھی بھی آئے گا ہم اس کو مزید آپ سے اپڈیٹ کریں گے. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے پچھلے کئی سال جو ہے وہ ٹوٹکوں اور چلوں اور تعویذوں پر چلاتا رہا ہے, تعویذ گنڈوں پر چلتا رہا ہے. تو مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ
کس حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے فی الحال اجازت دیجیے. آداب.